السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ صلی اللہ علیہ نبی المی وعلیہ الصلوۃ والسلام علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کتاب دیکھیں فصل فی التحری، یہ فصل ہے تحری کے بیان میں، سمجھے؟ کس کے بیان میں؟ تحری کے بیان میں۔ لویخ طلط اوان اکثرها طاہر تحرى للتوضؤ والشرب وان كان اکثرها نجسا لا يتحرى الا للشرب وفي الثياب المختلطة يتحرى سواء كان اکثرها طاہرا او نجسا۔ فصل تحری کے بیان میں اگر رل مل گئے یعنی آپس میں کیا رل مل گئے، کچھ برتن آپس میں برتن ہے ایک دوسرے سے مل گئی، پلیٹیں مل گئی، برتن مل گئے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں رل مل گئے، کچھ برتن ان میں زیادہ برتن پاک ہیں۔ یہ فصل ہے تحری کے بیان میں اگر رل مل گئے کچھ برتن ان میں زیادہ برتن پاک ہے، کیا اکثرها طاہر، زیادہ برتن پاک ہے، تحرا تو غور و فکر کرے، کیا کرے اس کے لیے، للتوضؤ وضو کے لیے، والشرب اور کس کے لیے، پینے کے لیے، وضو اور پینے کے لیے کیا کرے، غور و فکر کرے کہ کس سے پیے۔ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُهَا نَجَسًا، اور اگر ان میں سے زیادہ برتن ناپاک ہے، کیا ہے، زیادہ ناپاک ہے، پہلے تو زیادہ پاک تھا، اب دوسری بات کیا ہو رہی ہے کہ زیادہ برتن کیا ہے، ناپاک ہے، لا يتحرى، تو کیا کریں، اب غور فکر، تو غور و فکر نہ کرے، کیا کریں، تو غور و فکر نہ کرے، الا للشرب والثياب المختلطة، مگر پینے کے لیے، غور فکر نہ کریں مگر پینے کے لیے، مگر پینے کے لیے فکر کریں۔ اب پھر آگے تو فی الثياب المختلطة، اور مخلوط کپڑوں میں تحری کرے، یا تحرا مخلوط کپڑوں میں یعنی کپڑا بھی آپس میں گھل مل جائے، ایک دوسرے سے مل جائے، سمجھے کہ نہیں، وہی کہہ رہے تو یا تحرا غور و فکر کرے، سواء كان اکثرها طاہرا او نجسا، برابر ہیں کہ اکثر کپڑے پاک ہوں یا ناپاک ہوں، برابر ہیں، اس میں کیا کرے، غور و فکر کرے، چاہے زیادہ برابر ہو پاک ہونے میں یا ناپاک ہونے میں۔ اب دیکھیں مختصر تشریح کہ چند برتن پانی سے بھرے ہوئے رکھے تھے، سمجھے نا، اور مثلا یوں سمجھ لو سب ایک ہی طرح کے تھے، سب آپس میں ایک طرح کے برتن تھے، ان میں سے زیادہ تر برتنوں میں پانی پاک تھا نا، اور کچھ برتنوں میں ناپاک۔ اب وہ برتن کچھ اس طرح رل مل گئے، آپس میں گھل مل گئے کہ یہ معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ کس برتن میں پانی پاک ہے اور کس برتن میں ناپاک ہے۔ تو اب کیا کرو گے، تو کہنا اب غور و فکر کریں کہ کس میں پاک ہے کس میں ناپاک ہے، اور غور و فکر کے بعد ہی پانی کا استعمال کرنے کی اجازت ہے، ایسا نہیں بغیر غور و فکر کر کے جس سے چاہے اس سے لے لے اور پانی استعمال کر لے، ایسا نہیں ہے۔ جس برتن کے متعلق اس کا دل گواہی دے دے، اب تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ یہ برتن میں پاک پانی ہوگا تو اسی کو استعمال کرے، سمجھا، اس کا جواب دے، دل کرے، سمجھے کہ نہیں، جس برتن کے متعلق اس کا دل گواہی دے دے کہ اس کا پانی پاک ہے تو اس سے پانی پی سکتا ہے اور اس پانی سے وضو بھی کر سکتا ہے، اور اگر زیادہ برتنوں کا پانی ناپاک تھا تو تحری کرے، تو غور و فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو غور و فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیوں ضرورت نہیں ہے، تو غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، البتہ تحری کر کے پانی پی سکتا ہے، تیمم کر کے نماز پڑھ لے لیکن پانی جو پیے گا اس میں غور و فکر کر کے پانی پی سکتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر کپڑوں کی بڑی تعداد ناپاک تھی، زیادہ تر کپڑا ناپاک ہی تھا اور تھوڑے تعداد کپڑوں کی کیا تھی، پاک،
اور دونوں کے کپڑے، دونوں طرح کے کپڑے آپس میں مل گئے، تو اب تحریک کر کے ہی ان کپڑوں کا استعمال کر سکتا ہے، غور و فکر کرنے کے بعد ہی ان کپڑوں کا استعمال کر سکتا ہے، خواہ کپڑوں کی تعداد زیادہ ہو یا کم ہو یا زیادہ ہو، غور و فکر کر کے ہی استعمال کریں، کیونکہ پانی کا بدل تو تیمم تھا اور کپڑوں کا کوئی بدل نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ ہاں اب دیکھو پھر دوسری فصل ہے فی فصل فی مسائل الآبار، فصل کنویں کے مسائل کے بیان میں، یہ فصل ہے کنویں کے مسائل کے بیان میں، فصل ہے کنویں کے مسائل کے بیان میں، ٹھیک۔ تنزح البئر الصغیرۃ بوقوع نجاست وان قلت من غیر الارواث، ہے نا کیا ہے، ارواث کقطرۃ دم او خمر، دیکھ لو گے عبارت دھیان سے، فصل ہے کنویں کے مسائل کے بیان میں کہ کھینچا جائے گا، نکالا جائے گا چھوٹا کنواں، سمجھے کہ نکالا جائے گا چھوٹے کنویں کا پانی ناپاکی کے گر جانے کی وجہ سے، تنزح البئر الصغیرہ، چھوٹے کنویں کا پانی بوقوع نجاست، نجاست کے گر جانے کی وجہ سے، خواہ نجاست تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، ان قلت، خواہ نجاست تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، لید کے علاوہ، من غیر الارواث، لید کے علاوہ، جیسے خون یا شراب کا ایک قطرہ، کا قطرۃ دم او خمر، جیسے خون یا شراب کا ایک قطرہ۔ اب مسئلے کا خلاصہ سنو، اگر چھوٹے کنویں میں جس میں پانی کی مقدار 10 درجہ سے کم ہے، چاروں طرف سے 10 درجہ نہیں ہے، اس سے کم ہے، ایک قطرہ بھی ناپاک چیز کا گر جائے تو پورا پانی ناپاک ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، پورا کا پورا پانی ناپاک ہو جائے گا، اور سارا پانی نکلنا ضروری ہو جائے گا، کیا ہوگا، ضروری ہوگا کہ سارا پانی نکالے، جیسے خون، پیشاب، شراب کا ایک قطرہ گر جائے، اور یہی حکم ہر اس پانی کا ہے جو 10 درجہ سے کم ہو، ہر اس پانی کا جو 10 درجہ سے کم ہو، مثلا بڑی بالٹی یا ٹب میں ایک قطرہ پیشاب گر جائے، بالٹی بڑی ہے یا ٹب ہے، سمجھے کہ نہیں، اس میں پیشاب گر جائے تو وہ ناپاک ہو جائے گا، اگر سے پیشاب کا اثر ظاہر نہ ہو تب بھی ناپاک ہو جائے گا۔ وقوع خنزیر ولو خرج حیا ولم یصب فم الماء، اور نکالا جائے گا سارا پانی خنزیر کے گرنے سے اگرچہ وہ نکل آئے زندہ، اگرچہ وہ نکل آئے زندہ، ولو خرج حیا، اور اگر نکلا وہ زندہ، ولم یصب، اور نہ پہنچ سکا ہو، اور نہ پہنچا ہو اس کا پانی، اور نہ پہنچا ہو اس کا منہ، کہاں تک، پانی تک، ایسے ہی نکلا ہے وہ، تو اگر کنویں میں خنزیر گر جائے اگرچہ زندہ ہی نکلا اس کا منہ پانی تک نہیں پہنچا ہے، ہر حال میں پانی ناپاک ہو جائے گا، اور سارا پانی نکالنا ضروری ہے، کیونکہ خنزیر نجیس العین ہے، پورا ناپاک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اب کیا کہیں، وبے موت کلب او شاۃ او آدمی فیہا، اور پورا پانی نکالا جائے گا کتے، کتا، بکری یا آدمی کے اس میں مر جانے سے، تب بھی پورا پانی نکالا جائے گا، اگر آدمی، کتا یا بکری یا اس کے برابر کوئی جانور گر کر مر جائے تو کنویں کا سارا پانی نکالا جائے گا، اور اگر باہر مر جائے پھر کنویں میں گر جائے تب بھی یہی حکم ہے، گر کے مرے یا باہر مرنے کے بعد کنویں میں پڑے، دونوں صورت میں ایک ہی حکم ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں وَبِانْتِفَاخِ حَيْوَانٍ وَلَوْ صَغِيرًا، انتفاخ باب افتعال کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے پھولنا، سمجھ میں آئی بات؟ اور تمام پانی نکالا جائے گا کسی جانور کے پھول جانے کی وجہ سے، کس کی وجہ سے، جانور کے پھول جانے کی وجہ سے، اگر وہ جانور چھوٹا ہی ہو اور پانی میں وہ جانور گر گیا، پھول پھٹ گیا ہے، وہ پورا پانی
نکالا جائے گا. اگر جانور بڑا نہیں ہے مگر پانی کے اندر پھل گیا یا پھٹ گیا تو بھی پورا پانی نکالا جائے گا. وہ میاتا، یہ میاتان ہے سمجھے. وہ میاتا دلوین لولم یمکن رسوہا، اور نکالے جائیں گے 200 ڈول، اور نکالا جائے گا 200 ڈول اگر ممکن نہ ہو اس کا کھینچنا، پورا پانی نکالنا. ہماری بات صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کنویں میں اتنا بڑا ہے کہ سب پانی اتنا بڑا کنواں ہے سمجھے کہ سب پانی نہیں نکل سکتا، جیسے جیسے پانی نکالتے ہیں ویسے ویسے اس میں اور پانی نکل آتا ہے. ایسا ہے فوارہ نکلتا ہے سمجھے، پانی نکالتے ہیں اور نیچے سے نکلتا ہے. تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ ناپاکی کے گرنے کے وقت اس میں جتنا پانی موجود ہو اندازہ کر کے اتنی مقدار نکال ڈالیں، اور نہ ورنہ 200 ڈول نکلوا دے، وہاں پاک ہو جائے گا. اور مستحب یہ ہے کہ 300 ڈول نکال دے. سمجھ رہا ہوں. وَإِن مَاتَ فِيهَا دَجَاجَةٌ أَوْ هِرَّةٌ أَوْ نَحْوُهَا لَزِمَ نَضْحَهَا 40 دلوا. اور اگر مر جائے اس میں مرغی، دجاجہ مرغی، او ہرہ یا بلی، او نحوہا یا ان دونوں کے مانند، ان دونوں کے طرح دوسرے جانور جو جسم و جسہ میں تو ضروری ہے، تو کیا ہے لازمہ تو ضروری ہے کہ 40 ڈول نکالنا. 40 دلوا، کتنے ڈول کا نکالنا؟ 40 ڈول. کیا کس طرح بھی کہ اگر کبوتر یا مرغی یا بلی یا انہی کے برابر کوئی چیز کنویں میں گر کر مر جائے یا مری ہوئی گر جائے اور پھولے پھٹے نہیں تو 40 ڈول نکالنا واجب ہے اور 50 ڈول نکالنا مستحب ہے. سمجھ آ رہی بات؟ ہاں. وَإِن مَاتَ فِيهَا فَارَّةٌ أَوْ نَحْوُهَا لَزِمَ نَضْحٌ 20 دلوا. اور اگر مر جائے اس میں چوہا، وَإِن مَاتَ اور اگر مر جائے فِيهَا اس میں فَارَّةٌ چوہا، اور نَحْوُهَا یا اسی کی طرح اسی کے مانند، لازمہ ضروری ہے 20 دلوا 20 ڈول کا نکالنا. 20 ڈول نکالنا کیا ہے؟ ضروری ہے. سمجھ رہی بات؟ وَكَانَ ذَلِكَ طَهَارَةٌ لِلْبِيرِ وَالدَّلْوِ وَالرِّشَاءِ وَيَدِ الْمُسْتَقِي. اور یہ ڈولوں کا نکال دینا پاکی ہے. کنویں، ڈول، رسی، اور نکالنے والے کے ہاتھ کے لیے ڈول، رسی، کنواں نکالنے والے کے ہاتھ، کنویں کے اوپر کی زمین کنویں کے پاک ہوتی ہی یہ سب چیزیں پاک ہو جائیں گے. الگ سے ان کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ولا تنجس البئر بالبعر والروث والخشي الا ان يستكثر الناظر او ان لا يخلو دلو عن بعرة. اور کنواں ناپاک نہیں ہوگا مینگنی، ہرن، بکری کی لید، گھوڑے، گدھے اور کبوتر، گائے، بیل، بھینس کے گرنے سے، مگر یہ کہ زیادہ سمجھے. کیا کرے؟ ان کو دیکھنے والا، کیا کہنا؟ الناظر، دیکھنے والا، یا خالی نہ ہو کوئی ڈول مینگنی سے. مینگنی، لیت اور گوبر قلیل مقدار میں کنویں کے اندر گر جائے، یعنی کم تعداد میں گر جائے تو پانی ناپاک نہ ہوگا، خواہ کنواں آبادی میں ہو یا جنگل میں، کنویں کی زمین اونچی ہو یا نیچی، قلیل مقدار ہو شرعاً معاف کر دیا گیا. ہاں اگر لوگ کثیر سمجھے، لوگوں نے زیادہ سمجھا، یا ہر ڈول میں مینگنیاں آ رہی ہے تو ان صورتوں میں کنواں ناپاک ہو جائے گا. سمجھ رہا؟ ولا يفسد الماء بخرء حمام وعصفور. اور ناپاک نہیں ہوگا پانی کبوتر اور چڑیا کے بیٹ سے، ٹکٹکی یا کنویں وغیرہ کو پرندوں کی بیٹ سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اگر انتظام کے باوجود پرندے ہے نا پانی میں بیٹ، پرندے پانی میں بیٹ گرا دے یا گر جائے تو ضرورتاً پانی کو ناپاک نہیں کہا جائے گا تاکہ ناپاکی کا اثر غالب نہ ہو. سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک.
ولا بموت ما لا دم له فيه كسمك وضفدع وحيوان الماء وبق وذباب والزنبور وأقرب، اور ناپاک نہیں ہوتا اس جانور کے مر جانے سے جس میں خون نہیں ہوتا، جس جانور میں خون نہیں ہوتا اس کے مر جانے سے ناپاک نہیں ہوتا، اس میں جیسے مچھلی، کسمکی مچھلی، مینڈک وغیبدہ اور مینڈک اور پانی کا رہنے والا، وحیوان الماء اور پانی کا رہنے والا جانور، اور پسو، مکھی، بھیڑ، بچھو، یہ سب کے کیا ہوگا؟ ناپاک نہیں ہوگا، سمجھے گی؟ ان کی موت سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ ولا بوقوع آدمی وما يقال اللحم اذا خرج حيا لم يكن على بدنه نجاسة، اور نہ کنواں ناپاک نہ ہوگا آدمی اور جانور کے گرنے سے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے جبکہ باہر نکل آئے زندہ درا حالی کے نہ ہو اس کے بدن پر کوئی نجاست، تو اسی صورت میں ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر کوئی پاک آدمی کنویں میں گر جائے یا ایسا کوئی جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اور پھر زندہ باہر نکل آئے اور اعضاء پر کوئی ناپاکی لگی ہوئی نہ ہو تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اور اگر ناپاک آدمی کنویں میں اتر گیا یا ایسا شخص کہ جس کے اعضاء پر نجاست لگی ہو، مثلا اس نے ڈھیلے سے استنجا کر رکھا ہے، کنویں میں اتر جائے تو اس کی وجہ سے پورا پانی ناپاک ہو جائے گا اور سب پانی نکالنا ضروری ہوگا۔ ہماری بات اس طرح کے اور بھی اگر کوئی چیز ہو تو اس میں ناپاکی دی جائے تو ناپاک ہو۔ سمجھ میں آئے بات؟ اور دو تین ہیں شطر، اس کو پڑھ لو، فصل پوری ہو رہی۔ ولا بوقع بغل وحمار وسباع طير ووحش في الصحيح وإن وصل لعاب واقي إلى الماء أخذ حكمه، اور ناپاک نہ ہوگا کھچر، گدھے، شکاری پرندے، کھچر، گدھے اور شکاری پرندے اور جنگلی جانوروں کے گرنے سے، کس سے؟ صحیح ترین قول میں، صحیح قول میں، اور اگر پہنچ جائے گرنے والے کا لعاب پانی تک تو لے لے گا اس کا حکم۔ کھچر، گدھا، شکاری پرندے وہ اچھی جانور مثلاً چوپایا درندہ، سمجھے گی نہیں، اگر کنویں میں گر جائے اور زندہ نکل آئے، بدن پر کوئی نجاست نہ ہو اور ان کا لعاب پانی میں نہ ملا ہو تو وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں۔ ووجود حیوان میت فیہا نجسها من یوم ولیال ومنتفق من 3 ایام ولیالیها ان لم یعلم وقت وقوعه، اور مردہ جانور کا پایا جانا کنویں میں ناپاک کر دے گا۔ مردہ جانور کا پایا جانا کنویں میں اس کو 1 دن رات سے اور کھلے ہوئے ہونے کی صورت میں 3 دن 3 رات سے اگر معلوم نہ ہو اس جانور کے گرنے کا وقت۔ اب دیکھو، اگر کوئی مردہ جانور اس میں بہنے والا خون پایا جاتا ہو کنویں میں پایا جائے اور اس کے گرنے کا وقت معلوم ہو جائے تو جس وقت سے گرا ہے اسی وقت سے پانی ناپاک کہا جائے گا۔ اگر گرنے کا وقت صحیح معلوم نہ ہو اور وہ جانور ابھی کھلا پھٹا نہ ہو تو احتیاطاً جس دن سے علم ہوا ہے اس دن سے 1 دن اور 1 رات پہلے کی نمازیں لوٹائی جائے۔ یعنی جن لوگوں نے اس کنویں کے پانی سے وضو کیا ہے، نیز اس صورت میں جو کپڑے وغیرہ دھوئے گئے ہوں وہ بھی ناپاک سمجھے جائیں گے۔ اور اگر جانور کھلا پھٹ گیا ہو تو احتیاطاً 3 دن اور 3 راتوں کی نمازیں لوٹائی جائے گی، اور یہ تمام چیزیں جو چیزیں تم دھوئے ہو وہ سب کو بھی دوبارہ یہ کرنا پڑے گا۔ سمجھ میں آ رہی؟ بس صاف کرنا پڑے گا اور نمازیں پھر سے پڑھنی پڑے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہیں سے بات پوری کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ العزیز سے آگے پڑھیں گے۔ سمجھ رہا ہوں، مسئلوں کو ذہن میں بیٹھائیں، اور کسی قسم کی کوئی عبارت سے پڑھنے میں یا مسئلہ کے سمجھانے میں کوئی بات چھوٹ جائے یا رہ جائے، اس میں کسی قسم کی بات کو پوچھنا تو پھر پوچھ لینا، ٹھیک ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ السلام اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔